خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الکافی سے مہدویت کے موضوع پر احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھیں۔ گزشتہ درس میں کتاب الحجہ باب فی الغیبہ اس کی حدیث نمبر 17 عرض کی گئی آپ کی خدمت میں، اور ذکر کیا گیا کہ اسباب میں اور علامات میں کیا فرق ہے۔ علامات بھی بے فائدہ نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی علامات ہیں ان کے جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے اپنے اہداف و مقاصد ہیں، اور اسباب کی طرف توجہ سے مستغنی بھی نہیں کرتی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس اگر علامات کا ذکر اور بیان ہو تو اس کو اسباب کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 17 میں امام صادق علیہ السلام نے ایک علامت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو اس وقت ظہور کی جو علامات ہیں ان میں سے وعلیکم السلام ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے اس دور میں مسجدوں کے درمیان زمین دھنس جائے گی، دو مسجدوں کے درمیان زمین دھنس جائے گی۔ اسی ضمن میں عرض کیا گیا کہ اسباب علت ہوتے ہیں ایک شے کے وجود کے، اور علامت اس کی خبر دیتی ہے، وہ ایک رہنمائی کرتی ہے، دلالت کرتی ہے۔ جیسے دھواں آگ لگنے کا سبب نہیں ہوتا، ایک شے کے جلنے کا سبب دھواں نہیں ہے، بلکہ دھواں علامت ہے۔ دھواں جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں پہ آگ لگی ہے یا کوئی شے جل رہی ہے، جبکہ جلنے کا سبب وہ اس شے کو آگ لگنا ہے۔ یہ ایک ایسی شے ہے، یعنی علامات اور اسباب میں غور و فکر نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے ایک شخص اپنے وظائف کو انجام نہیں دے پاتا، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور، ان کی کامیابی اور ان کی پوری دنیا پہ عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے کے لیے اسباب چاہیے۔ اگر علل اور اسباب فراہم نہ ہوں تو یہ امر انجام نہیں پائے گا، لیکن اگر علل اور اسباب فراہم ہو جائیں یہ انجام پا جائے گا، اور اس کے جیسے جیسے اس کے مواقع قریب آئیں گے یا جتنی مقدار بڑھتی چلی جائے گی اسباب کی، علامات اسی طرح ظاہر ہوں گی۔ لہٰذا علامت یہ نشاندہی کرے گی کہ یہ سبب جنم لے چکا ہے، لیکن علامت خود سبب کبھی بھی نہیں بنتا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو 100 درجہ حرارت ہے تو یہ 100 درجہ حرارت پہ پہنچنا جو ہے یہ بخار کا سبب نہیں ہے، بخار کا سبب مرض ہے، اس لیے وہ مرض کا علاج کریں گے تو بخار ختم ہوگا۔ لہٰذا سبب اور علامت میں فرق کرنا چاہیے۔ جو بیمار ذہن ہوتے ہیں یعنی انسان اپنے وجود کے اندر اگر مصیبتوں سے، آزمائشوں سے بھاگنا چاہتا ہے، بہانے تراشتا ہے، تو وہ بس علامتوں پہ اکتفا کر کے بیٹھ جاتا ہے اور کہ جب علامت برپا ہوگی تو تب وظیفہ ہمارے لیے مشخص ہوگا، اور اس سے پہلے شاید ہمارے لیے مشخص نہیں ہے۔ اگر اسباب کے اوپر توجہ کریں تو اسباب کو فراہم کرنا ہی ہمارا ایک وظیفہ بنتا ہے، اور جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ تھا کہ امام زمان علیہ السلام کے عدل و انصاف کے لیے تحرک چاہیے، ظلم کے ساتھ ٹکراؤ چاہیے، مبارزہ چاہیے، عدل و انصاف کے قیام کی کوشش چاہیے۔ اب جتنی مقدار میں جتنا انسان کر سکے اسے کرنا چاہیے، یہاں تک کہ پھر آ کے سوال پوچھتے تھے کہ ہمارے ممالک میں تو اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے، اکثریت مثلا غیر مسلم ہے یا مخالفین کی ہے، اور وہاں پہ شدت اور سختی بھی بہت زیادہ ہے۔ بعض ممالک میں تو انتہائی سخت شدت ہے، جیسے چائنا ہو گیا کہ وہاں پہ ایئرپورٹ میں طالب علم اترتا ہے تو اسے اغوا کر لیتے ہیں۔ آذربائیجان میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے، حالانکہ آذربائیجان شیعہ ایک ملک ہے لیکن حکومتوں کے پریشر اور ان کی سختیاں زیادہ ہیں۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں انہیں کہ کیا تم یہ نہیں کر سکتے کہ تمہارے ہم فکر جو افراد گھر میں جمع ہوتے ہیں ان کے درمیان یہ موضوع مطرح کرو، ڈسکس کرو، آپس میں گفتگو کرو اس موضوع پہ۔ یعنی تنہائی میں 2 بندے بیٹھ کے گفتگو اس موضوع پہ نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا یہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کام کرنے لگ جاؤ، راہ خود ہموار ہونے لگ جائے گی۔
اور یہی مضمون ہمیں یعنی اس سے معنی کے اعتبار سے قریب قریب مضمون الکافی کی روایات میں ہمیں مل جاتا ہے، کہ جس میں ایک باب ہے، اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا حق یہ ہے کہ ایک دوسرے کے گھر میں جاؤ، یعنی امیر غریب کے گھر میں جائے، قوی کمزور کے گھر میں جائے، اور ایک دوسرے کے جنازوں میں شرکت کرو، اور بیٹھا کرو تنہائیوں میں، اور تنہائیوں میں بیٹھ کے ہمارا تذکرہ کرو، یعنی ہمارے امر کو زندہ کرو۔ کون سا امر؟ یہی امر امامت، امر ولایت، اللہ نے جو اطاعت واجب کی ہے، اس موضوع کو آپس میں چھیڑو، اس موضوع کی گفتگو آپس میں کیا کرو، اس سے راہ ہموار ہوتی ہے۔ یہ ایک سبب ہے۔ اسباب کے اوپر انشاءاللہ آہستہ آہستہ گفتگو آئے گی کہ آگے روایات آ رہی ہیں، لیکن یہاں پہ اس مرحلے میں ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ اسباب جدا ہیں ظہور کے، اور علامات جدا ہیں۔ علامات کیا فائدہ دیتی ہیں؟ یہاں پہ سوال ابھرتا ہے، اور چند فوائد آپ کی خدمت میں ذکر بھی کیے تھے۔ اسے ذہن نشین کریں گے تو یہ ہمیں آہستہ آہستہ فائدہ دیں گے، وإلا یہ ہمارے ذہنوں سے چیزیں نکل جائیں گی۔ مثلا اسباب کیا تھے؟ ذہن نشین ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ہم سے پوچھے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے اسباب کیا کیا ہیں، مثلا ان میں سے ایک مشیت الہی ہے۔ جب مشیت الہی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے وابستہ یا موافق ہو جائے گی، امام علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا، روایات میں مضمون ہے۔ اسباب میں سے اور کیا سبب ہے؟ سبب ہے کہ ظلم و ستم کے خلاف مبارزہ کرنا۔ یہ مبارزہ جتنا بڑھتا چلا جائے گا، جتنی ظلم سے نفرت آشکار معاشرے میں ہوتی چلی جائے گی، امام کے ظہور کے راہ ہموار ہوتی جائے گی۔ دین کا پھیلنا، دین جتنا پھیلتا چلا جائے گا، اتنا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی راہ ہموار ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی اپنے علاقوں میں جائیں، تبلیغ کریں، خاندان میں کام کریں، افراد کو دین سے روشناس کرائیں۔ جتنا نظریاتی فکری وہ دین جو اہل بیت نے بیان کیا ہے، وہ جہاں جہاں تک پہنچاتے چلے جائیں گے، اسباب فراہم ہوتے چلے جائیں گے۔ لہذا نصرت کے لیے تیار کرنا، معاشرے کے اندر ایک ناصر معاشرے کو جنم دینے کی کوشش کرنا، یعنی معاشرے کے اندر یہ تفکر برپا کر دینا کہ تم نے فدا ہونا ہے، تم نے قربان ہونا ہے امام کے لیے، جان مال عزت تم نے امام کے لیے نچھاور کرنی ہے۔ جب یہ ماحول آہستہ آہستہ تیار ہو، ظہور کے اسباب فراہم ہونے لگ جائیں گے۔ آپ ان موضوعات کو ہٹا لیں، امام منصور کا تصور نکال دیں، جیسے زیارت عاشوراء نے دیا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظہور اس قدر ہی ظہور کی راہ میں حائل رکاوٹیں کھڑی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ نے اسباب کے اوپر توجہ دی کہ اس طرح سے اسباب روایات کی زبانی آتے ہیں۔ اسباب میں سے ہی یہ سبب ہے، مطیع ہو، اطاعت کرے، محبت، شدید محبت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے کرے۔ یہ اسباب وجود آہستہ آہستہ یعنی اکٹھے ہوتے ہیں، عوامل، کیونکہ جب تمام عوامل اکٹھے ہو جائیں تب ایک شے وجود میں آتی ہے، جسے اصطلاحی زبان میں کہتے ہیں علت تام ہو جائے تب معلول وجود میں آتا ہے۔ علت ناقصہ کی صورت میں معلول وجود میں نہیں آتا، علت کو تام ہونا چاہیے۔ لہذا یہ علل کے اوپر نگاہ رکھنا، یہ وظیفے کا تعین ہمارے لیے کر دیتی ہے۔ علامت کے اوپر نگاہ رکھنا وہ وظیفے کا تعین کا باعث ہمارے لیے نہیں بنے گی، لیکن اسباب کے اوپر ہم نگاہیں رکھیں گے، خود اپنے وظیفہ ہمیں متعین کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ مثلا جب ہم نے یہ جان لیا کہ دین پھیلائیں گے تو امام کا ظہور ہوگا، ہمارے لیے وظیفہ مشخص ہو جائے گا، دین پھیلاؤ، پھر پہنچاؤ لوگوں تک دین۔ خاندان کے بچوں کو کم سے کم اکٹھا کرو، انہیں کوئی قرآن کے مطالب سکھاؤ، کوئی فقہی احکام سکھاؤ، کوئی عقائد بنیادی سکھاؤ، کوئی فکری ان کے ذہن میں باتیں ڈالو، بتاؤ کہ طواغیت کیا ہیں، بتاؤ کہ عدل و انصاف کی حکومت آنی ہے، اس کے لیے ہم ہی نے کوشش کرنی ہے، کوئی اور تو فرد نہیں آئے گا، یہی اسی قوم اور بشر سے افراد اٹھیں گے۔ اور یہ حق کا ایک تسلسل آگے چل رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے حق آہستہ آہستہ وہ پروان چڑھ رہا ہے، نشو و نما پا رہا ہے اور غلبہ حاصل کرتا جا رہا ہے۔ جیسے آج کی قوت آپ دیکھ لیں
کہ اس وقت پورے کے پورا باطل بھی اپنے طور پہ نشو نما پا رہا ہے، اور دونوں کمال تک پہنچیں گے تو قیامت آئے گی۔ باطل نے بھی اپنے اوج باطل کے کمال تک پہنچنا ہے، اور حق نے بھی اپنے اوج کمال حق تک پہنچنا ہے، اور دونوں میں ٹکراؤ ہوگا۔ اور باطل کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، اور گزشتہ زمانوں میں بھی لکھ دیا تھا کہ ان الباطل کان زہوقا، کہ باطل کی پیشانی پہ یہ لکھ دیا ہے۔ زہوق کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ مٹ جائے، باطل آہستہ آہستہ مٹ کے ہی رہے گا، اور حق آہستہ آہستہ چھا کے ہی رہے گا۔ لہٰذا حق اگرچہ آج بھی ہمیں قلیل نظر آتا ہے، لیکن جب وہ باطل سے ٹکراتا ہے تو مکروا مکر اللہ، اور اللہ کا مکر جو ہے وہ غالب ہے، اور ہوتا ہے اللہ کی تدبیر غالب ہوتی ہے، اس لیے شکست کھاتا ہے باطل۔ تو یہ ایک ہمارے پاس اسباب کے ذیل میں مطلب تھا کہ اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالی آئندہ آتی رہے گی، لیکن نظریاتی یہ مسئلہ ہے، یہ ایک فکری ایک مسئلہ ہے کہ جس کو اختیار کرنا چاہیے۔ آج بھی امام زمان علیہ السلام کے موضوع کی پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، کچھ بچوں کو بیان کرنا ہوتا ہے، تو اسی طرح کی موٹی موٹی چیزیں بیان کرنے کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہدویت کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ مثلا امام علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام نرجس خاتون تھا، ان کے والد گرامی کا نام امام عسکری علیہ السلام تھا، 12ویں امام تھے، جبکہ یہ امامت کے عنوان سے ٹھیک ابتدائی ایک تعارف ہے، لیکن جو حقیقی تعارف کرانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ امام کا ایسا تعارف کرائیں کہ سننے والے کے وجود میں ایک تحرک جنم لے لے، ایک جذبات جنم لے لے، اور وہ ظلم سے ٹکرانے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ کیونکہ آپ مہدویت کے موضوع پہ کوئی بھی روایت جا کے اٹھا لیں، شیعہ سنی دونوں کتابوں سے اٹھا لیں، وہاں پہ مبارزے کی دعوت ہے ظلم کے ساتھ، وہاں پہ اپنی جان فدا اور قربان کرنے کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ کیسی مہدویت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام سنیں اور اس کو اپنے صرف شہوات ذہن میں آئیں؟ مثلا پاکستان میں لائٹ چلی جائے کہ امام مہدی ہوتے تو یہ کرکٹ کا میچ ہم دیکھ رہے ہوتے، لائٹ ہی نہ جاتی۔ یہ تصور کیوں ذہنوں کے اندر آ جائے؟ یعنی امام مہدی علیہ السلام کا تصور جب آئے تو تب ظلم سے جنگ، ظلم سے ٹکرانا، باطل سے ٹکرانا، باطل کو ختم کرنا، دین کی حکمرانی، عدل و انصاف کی حکمرانی، یہ تصورات انسان کے ذہن میں آنے چاہیے، کیونکہ مہدویت اسی سے عبارت ہے۔ علامات کی طرف آ جائیں کہ علامات کا تذکرہ روایات میں کثرت سے کیا گیا ہے، یہاں تک کہ 2 حصوں میں روایات تقسیم ہو جاتی ہیں۔ ایک ہیں حتمی علامات، و روایات میں 2 حصوں میں علامات کو ذکر کیا گیا ہے، ایک ہیں حتمی علامات اور ایک ہیں غیر حتمی علامات۔ غیر حتمی علامات میں بھی بعض معتبر ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اس حدیث مبارک کے اندر حتمی غیر حتمی علامات کی ابھی تقسیم نہیں ہے کہ انشاءاللہ آگے آئے گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علامت کا پھر فلسفہ کیا ہے، کیونکہ گفتگو بھی طولانی ہے علامات کے ذیل میں۔ غیبت نعمانی میں بہت ساری احادیث ہیں، الکافی میں متعدد احادیث ہم کچھ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہ بھی موجودہ حدیث نمبر 17 بھی اسی سے عبارت ہے، اور کمال الدین میں بھی علامات متعدد ہیں۔ تو علامت کا فلسفہ کیا ہے؟ اسباب کے تو ہم نے 3-4 تیزی کے ساتھ عناوین لکھ لیے، آپ بقیہ انشاءاللہ تعالی احادیث کو پڑھتے ہوئے غور و فکر کریں تو آپ کے پاس کئی اسباب ظہور سامنے آتے چلے جائیں گے۔ پھر اس کی اپنے طور پہ جتنی استطاعت ہے اتنی تگ و دو انسان کے لیے لازم ہے، جتنی استطاعت ہے، اور ایسے دنیا بھر میں افراد ہیں۔ اب واقعات تھوڑے اس میں پیچیدہ ہیں، یعنی وہ قابل بیان نہیں ہیں، وإلا پاکستان دیگر جگہوں پہ افراد اپنے فہم کے مطابق امام زمان علیہ السلام کے لشکر، ان کے ظہور، ان کی راہ ہموار کرنے کے لیے قدم بڑھاتے ہیں۔ علامات کا کیا فلسفہ ہے؟ علامت کا پہلا فلسفہ ہے اتمام حجت۔ مثلا جب دھواں انسان دیکھ لیتا ہے اسے یہ پتہ لگتا ہے لگ چکی ہے آگ، ٹھیک ہے مجھے دکھائی نہیں دے رہی، لہذا علامت خلقت خدا کے لیے، مخلوق الہی کے لیے حجت کا، اتمام حجت کا سبب بن جائے گی۔ مثلا اگر ندا آئے گی آسمان سے، کیونکہ سب سے زیادہ بارز اور سب سے کثرت سے جو علامت امام زمان علیہ السلام کی ذکر کی گئی ہے وہ ندا کا آنا ہے اور سفیانی کا خروج ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسمان سے جو ندا آئے گی وہ کیا ثابت کرے گی؟ وہ یہ ثابت کرے گی کہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، کوچ کرو اپنے گھروں سے، نکلو،
بے شک کرفیو لگا ہوا ہے، بے شک زندانوں میں بندوں کو ڈالا جا رہا ہے، تمہارا وظیفہ، باقاعدہ روایت میں یہ الفاظ آئے کہ جس کو آسمان سے صدا سنائی دے دی اور امام وقت کا خروج ہو گیا اور وہ گھر سے نہ نکلا تو وہ منافق ہے۔ اس لیے روایت کے الفاظ ہیں کیسے نکلیں، بس نکلیں اور مکہ کی طرف جائیں، تو راستے میں کیا ہوگا، کچھ بھی ہو، یقیناً بہت سارے مارے جائیں گے، بہت سارے زندانوں میں ڈالے جائیں گے، بہت ساروں کو اغوا کر لیا جائے گا، ظلم و ستم کیا جائے گا، غربت گھروں میں آ جائے گی، جو گھر میں خواتین بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، یہ سارے مسائل آئیں گے جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور اس وقت یہی والے مسائل ہوں گے۔ تقیہ کا دور گویا کہ ختم ہے، اور بہت سارے افراد ہوں گے وہ انہی علاقوں میں، جسے آپ سفیانی کی حکومتیں کہہ لیں، جیسے آج کے دور میں عرب امارات ہے، قطر ہے، بحرین ہے، آل سعود ہیں، امریکہ، برطانیہ، ادھر بہت سارے افراد ہوں گے، ان کے اوپر بھی وظیفہ ہوگا نکل کھڑے ہوں مکہ کی طرف، لیکن وہ بہانے کہ ہم کیسے نکلیں، ہمارے لیے تو گنجائش ہی نہیں ہے، پھر جاب کا کیا ہوگا، یہ والی باتیں اسی طرح باقی رہ جائیں گی۔ لہذا خلاصہ کلام، حجت کا تمام ہونا یہ بہت اہم چیز ہے، کہ پہلا فلسفہ کیا ہے علامات کا، کہ حجت تمام ہو جائے گی۔ نمبر 2، علامت کا دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ کمزور و ضعیف افراد کے اندر ایمانی ایک رونق برپا ہو جائے گی۔ جیسے بعض علامات کو دیکھتے ہیں تو امید بن جاتی ہے، تو ضعیف العقیدہ جو افراد ہیں ان کے ایمان کی تقویت کا سبب ہوگا۔ بس دوسری علامت ہے ایمان کی تقویت کا سبب۔ جیسے ہوتا ہے نا بیمار، اس کے اندر جب صحت کے آثار دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کی تدبیر پہ نگاہ رکھنے والے مطمئن ہوتے ہیں کہ یا اللہ نے صحت دینی ہے یا اسی مرض میں اس نے اس دنیا سے اٹھ جانا ہے، تو ہم تدبیر الہی کی پر راضی ہیں۔ لیکن جو جلد باز ہوتا ہے انسان، وہ اس کے لیے علامتیں وہاں پہ ایک رونق اور ایک امید کا سبب بنتی ہے، نا امیدی کے اس دلدل سے نکال دیتی ہیں۔ بس علامات یہاں پہ بھی یہ فائدہ دیتی ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کی علامات انسان کو نا امیدی کے دائرے سے باہر لے آتی ہیں، اس کے وجود میں تقویت ایمان کا سبب ہے۔ نمبر 3، جو مومنین ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کے یقین میں اضافے کا سبب بن جاتی ہیں۔ انہیں تو پہلے یقین تھا امام زمان علیہ السلام نے ظہور فرمانا ہے، جب علامت دیکھیں گے تو اور اندر تقویت پیدا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ کئی ایسے معجزات ہیں، اب معجزہ وہاں پہ نہ بھی دکھایا جاتا، ولی خدا کے اوپر اعتقاد تھا مومنین کو، لیکن اس معجزے کے اوپر مومنین کے اندر مزید یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ بس ضعیف العقیدہ لوگوں کے لیے تقویت ایمان کا سبب ہے، اور جو مومن ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کے مزید یقین میں اضافے کا سبب ہے۔ یہ ہمارے پاس اسباب بنتے ہیں کہ علامات انسان کو اس کی طرف لے کے آتی ہیں۔ آئیں یہاں پہ بھی اب ہم ایک علامت کو پڑھتے ہیں، اور یہ علامت کیونکہ ہم سندی بحث کر چکے ہیں کہ صحیح سند روایت تھی کہ مسجد بیت اللہ اور مدینہ منورہ مسجد نبوی کے درمیان زمین جو ہے اس کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ کلمہ بطشہ کہ اذا وقعت البطشہ، تو بطشہ قرآن کریم میں بھی وارد ہوا ہے۔ بطشہ یعنی شدید پکڑ، شدید جھٹکا۔ یہ جو شدید پکڑ ہے یا یہ شدید جھٹکا، یہ جنم لے گا مسجد نبوی اور بیت اللہ کے درمیان۔ جب یہ جنم لے گا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یعنی آج کی زبان میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی۔ امام زمان علیہ السلام بشریت کی تکمیل کے لیے ہیں، نہ کہ بشریت نے جو کمال حاصل کیا ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے ہیں۔ لہذا تلواروں کا دور دوبارہ لوٹ کے نہیں آنا۔ ہاں عارضی طور پہ ممکن ہے ٹیکنالوجی کی فقدان کی وجہ سے کچھ ایسے امور جنم لے لیں، لیکن امام مہدی علیہ السلام اوج کی ٹیکنالوجی تک وہ زمانہ پہنچ جائے گا۔ لیکن یہاں پہ کیا بیان کیا گیا ہے کہ فَيَأْذِرُ الْعِلْمُ كَمَا تَأْذِرُ الْحَيَّةُ فِي حُجْرِهَا، جس طرح سے سانپ ہے وہ بل کے اندر گھس جاتا ہے، علم اسی طرح سے گھس جائے گا بل کے اندر، یعنی علم نہیں ملے گا۔ جب علم نہیں ملے گا، نہیں پتہ لگے گا کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، آیا امام مہدی علیہ السلام حقیقی ہیں یا جھوٹا کوئی دعوے دار ہے، کچھ علم نہیں ہو رہا ہوگا۔
تو اس میں کیا نتیجہ نکلے گا؟ واختلفت الشیعۃ، شیعہ میں اختلاف برپا ہو جائے گا۔ جب شیعہ میں اختلاف برپا ہوگا، وَسَمَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا کذابین، دیگر بعض کو کیا کہیں گے؟ کذاب کہیں گے، جھوٹا کہیں گے۔ وَطَفَلَ بَعْضُهُمْ فِي وُجُوهِ بَعْضٍ، اور بعض دیگر شیعوں سے کراہت کریں گے، ناپسندیدہ طریقے سے ان سے رویہ اختیار کریں گے، یعنی ان سے منہ موڑ لیں گے، ان کو دیکھیں گے تو چہرے کے اوپر ان کے بل پڑ جائیں گے۔ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ، تو ابان بن تغلب نے پوچھا کہ میں آپ پہ قربان جاؤں یا امام، ما عند ذالک من خیر، تو پھر اس وقت خیر کہاں پہ ہوگا؟ یعنی خیر سے مراد یہاں پہ اکثر شارحین نے، الکافی کے جو شارحین ہیں، ظہور امام زمان علیہ السلام یا وجود امام زمان علیہ السلام لیا ہے۔ یعنی کہاں پہ پھر شیعہ کہاں تلاش کرے؟ کیا کرے گا؟ اختلاف ہی شیعوں میں پڑ گیا، ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہا ہے، دوسرا پہلے کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ آج کا زمانہ قریب ہے، کوئی بہت بعید نہیں ہے، یہ چیزیں ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اور آج تو چلو ٹیکنالوجی ہے، تحقیق کرنے والا حق تک آرام سے پہنچ جاتا ہے، نیٹ میں ہر چیز موجود ہے، علماء موجود ہیں، طلاب موجود ہیں، دنیا سکڑ چکی ہے، سمٹ چکی ہے، ایک گلوبل ویلیج کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے۔ لیکن ٹیکنالوجی کٹ جائے، بجلی کے کھمبے گر جائیں، نیٹ کے سرور اڑ جائیں، اب کیا وہ کرے گا؟ اب وہ کسی تک ایک علاقہ دوسرے علاقے تک نہیں پہنچ سکتا، پل ہی اڑا دیے ہیں، راستے میں مثلا روڈیں خراب کر دی ہیں، فوجی آ گئی ہیں۔ یہ جیسے بھی شام، عراق اور افغانستان کے عمومی حالات اسی طرح کے ہیں، ایک علاقے والے سال ہر سال ایک جگہ پہ پھنسے رہ جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ ہے علم کا سمٹ جانا، کہ ان کے پاس کوئی موقع اور فرصت نہیں ہوگی کہ وہ کسی طرح سے معلومات حاصل کر سکیں۔ تو امام نے 3 دفعہ پھر فرمایا الخیر کلہ عند ذالک، اسی کے پاس تمام کے تمام خیر ہوگا۔ یعنی امام زمان علیہ السلام وہ مجموعہ خیر ہیں، وہ کل خیر ہیں، ان کا ظہور کل خیر ہے۔ کیونکہ حق جب ٹکرائے گا تو حق سے ٹکرانے کی صورت میں بالآخر باطل کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر علم سمٹ گیا، یعنی اسباب حصول علم ختم ہو گئے، جن اسباب سے علم حاصل کیا جا سکتا تھا وہ سارے کے سارے ہم سے ختم ہو گئے یا بچھڑ گئے، نیٹ بھی ختم ہو گیا، بجلی بھی چلی گئی، علماء تک رابطہ بھی ہم سے منقطع ہو گیا، ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو گزشتہ ہم روایات میں پڑھ چکے ہیں، اسی الکافی کی پاس احادیث میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 12 جھنڈے مفضل بن عمر کہ وہ جب یہ والی باتیں سنی تو وہ رو پڑے پریشانی کی وجہ سے، اور کہا کہ کیونکہ امام نے فرمایا 12 جھنڈے ہوں گے، نہیں پتہ ہوگا ان میں سے حق کا کون سا ہے، ایک حق کا جھنڈا تو ہے۔ یعنی آج کے بالفاظ دیگر ایک اصطلاح تعبیر کے طور پہ استعمال کی جائے، 12 اختلاف کرنے والے مراجع کھڑے ہو گئے، نہیں پتہ کہ کون سا حقیقی مرجع ہے یا نائب ہے، کیا اس صورت میں ہم کریں گے؟ تو امام نے فرمایا جو امامت کے ساتھ متمسک رہے گا اس کے لیے یہ سورج کی روشنی سے زیادہ روشن امر ہوگا۔ امامت کے ساتھ جو متمسک ہو جائے گا اس کے لیے کیا ہے؟ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن یہ امر ہوگا، اس کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے وہ مخفی اور پنہا۔ یعنی امام سے اپنا تعلق قائم کر لو، امام کی باتوں پہ اعتقاد قائم کر لو، امام کی باتوں پہ عمل پیرا ہونا شروع ہو جاؤ۔ اور یہی بعین ہی روایات غیبت نعمانی میں جو علامت صیحہ کے اوپر آئی ہیں، یعنی آسمانی ایک پکار ہوگی۔ تو اس کے ضمن میں گزشتہ درس میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب وہ آسمانی ندا دی جائے گی تو تمام کی تمام دنیا کے افراد اسے سنیں گے اور سمجھ بھی جائیں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کا تعارف ہے اس میں۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ابلیس چڑھے گا آسمان پہ اور وہاں پہ وہ ندا دے گا اور سب لوگ سنیں گے، اور وہ کہے گا کہ گھروں سے نکل آؤ خلیفہ سوم عثمان بن عفان کی قتل کا بدلہ لینے کے لیے۔ اور آج بھی یہ موضوع امت اسلامیہ کے اندر دوبارہ اختلاف برپا کر سکتا ہے۔ آپ یہ موضوع اٹھا لیں اور امام علی علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ اہل سنت میں آج بھی ایسا ہے، یعنی یہ ہمارے ساتھ اتفاق ہو چکا ہے اس گفتگو پہ، انہوں نے سارے الزامات امام علی علیہ السلام پہ پھر ڈال دی، کیونکہ اہل سنت میں بہت کم طبقہ اور مختصر طبقہ ہے کہ جو امام علی علیہ السلام خلیفہ سوم کے مقابلے میں ان کی حمایت کرتا ہو، کم طبقہ ہے۔
لہٰذا یہ والی روایات اس حوالے سے بھی عملی طور پہ ہمیں تطبیقی نظر آتی ہیں کہ صحیح ہیں۔ لیکن یہاں پہ پھر سوال پیدا ہوگا، جب شیطان یہ کہے گا تو سارے اکثر بیشتر شیطان کی آواز کے اوپر پھر اعتقاد قائم کر لیں گے اور شک میں پڑ جائیں گے کہ وہ پہلی جو ندا تھی وہ درست تھی یا یہ درست تھی، شک و شبے میں پڑ جائیں گے۔ تو وہاں پہ بھی راوی نے سوال کیا پھر کیا کریں گے ہم؟ پھر تو علامت کا وہ جو ہدف ہے وہ تو رہ گیا، کیونکہ جو آپ کی خدمت میں اہداف بیان کیے یہ علامات کے متعلق روایات سے ہی ظاہر ہوتی ہیں۔ اتمام حجت ہے، تقویت ایمان ہے، یقین کا کامل ہونا، یا اس طرح بعض دیگر آ سکتی ہیں۔ اس جگہ پہ امام نے یہی جملہ فرمایا کہ جو صحیحہ کے اوپر اس واقعے کے رونما ہونے سے پہلے ایمان لا چکا ہوگا وہ اس کے بعد شک میں نہیں پڑے گا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امامت سے مربوط ہونا کتنا ضروری ہے کہ جو شخص اس علامت کے اوپر، کیونکہ اس کے اوپر نا اسی ایران کی جگہ پہ اہل سنت ہوا کرتے تھے زیادہ، تو یہ بہت مذاق اڑاتے تھے شیعوں کا۔ تو یہ بھی جاتے امام صادق علیہ السلام کے پاس کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے والے تو مذاق اڑاتے ہیں، آسمان سے آوازیں آئیں گی اور آوازوں سے تمہیں اپنے امام کا پتہ لگے گا۔ تو امام علیہ السلام انہیں فرماتے کہ تم لوگ ان سے بحث نہ کرو اور اس کو میری طرف رجوع کرو کہ جعفر بن محمد علیہ السلام نے کہا ہے۔ اور پھر امام نے یہ فرمایا کہ جو اس واقع آواز کے رونما ہونے سے پہلے آواز ندا کے اوپر یقین اور ایمان رکھتا ہوگا وہ پھر شک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ایسا اسی طریقے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ اختلافات شیعہ، شیعوں میں اختلاف ہوگا، لیکن خیر کلہ کن کے پاس ہے؟ عند ذالک، یا ظہور یا وجود امام زمان علیہ السلام کے پاس۔ اور امام زمان علیہ السلام ان سے جس کا تعلق ہوگا اس کے لیے یہ مشکلات پیدا نہیں ہوں گی۔ ادھر ایک اور روایت صحیح سند موجود ہے جس کو مرآت العقول میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور وہ اس کی تھوڑی سی تشریح بنتی ہے، لیکن اس کو بھی ہم ترک کرتے ہیں، اس کے ذیل میں چند نکات ہیں۔ ہم اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حدیث نمبر 18۔ حدیث نمبر 18 اس کی شرح چونکہ گزر چکی ہے، لیکن میں تیزی سے سند پڑھ دیتا ہوں اور پھر ہم حدیث نمبر 19 میں منتقل ہوں گے۔ الکافی ہمارے پاس سب سے قدیم منبع ہے مہدویت کے موضوع پہ احادیث کا، اس لیے الکافی سے جو روایات ہیں وہ حقیقی مہدویت کا تعارف کراتی ہیں۔ امام زمان علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے خطیبوں کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے، اہل منبر کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ وظائف جو غیبت میں بتانے والی ایک لمبی سی لسٹ تھما دیتے ہیں ان کی طرف واقعاً رجوع نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا رجوع جس کی طرف کرنا چاہیے وہ قرآن کریم اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث ہیں، اور آپ یہ احادیث کو پڑھ کے دیکھیں تب آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ بہت بڑا خلل ہمارے معاشروں میں یہ پایا جاتا ہے، بہت بڑا خلل کہ مہدویت کے موضوع کے اوپر عام اور خاص، عوام اور غیر عوام، وہ دونوں ہی مطالعات نہیں کرتی، دونوں ہی اہل منبر کے اوپر اکتفا کرتی ہیں۔ یعنی کسی سے پوچھیں کہ آپ نے مہدویت کے موضوع کے اوپر خود سے روایات پڑھی اور تحقیق کی، کہتے نہیں ہم نے تو فلاں جید عالم سے سنا تھا۔ فلاں جید عالم تو دلیل نہیں ہے، کوئی بھی بڑی شخصیت کا نام لے لے وہ دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ ضروری ہے کہ تحقیقی طور پہ اس سے تعلق قائم کریں۔ معرفت امام زمان علیہ السلام واجب بلکہ اوجب ہے، نماز وغیرہ یا دیگر وظائف اور فرائض سے بڑھ کر، کیونکہ اعتقادات سے اس کا تعلق ہے، اس لیے اس کے لیے وقت دینا ضروری ہے، اس سے تعلق قائم کرنا ضروری ہے، حدیثیں یاد کرنا ضروری ہے۔ انسان اپنی زندگی میں کیا کہ ہم نے امام زمان علیہ السلام کی چند احادیث یاد کی تھی جو صحیح سند تھیں، ہمیں اس کے بارے میں سندی طور پہ بھی تحقیق تھی کہ وہ بالکل درست روایت ہے۔ تو آئے الکافی جو کہ غیبت صغریٰ کی کتاب ہے، اس میں ذکر کرتے ہیں وبہاد الاسناد کے پیچھے اس اسناد کو ذکر کیا ہے کہ عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسیٰ عن حسن بن علی والشاہ، یہ تینوں جو ہیں ثقہ ہیں۔ یہاں پہ بیان فرماتے ہیں وبہاد الاسناد عن احمد بن محمد، یہ جو احمد بن محمد بن عیسیٰ ہیں امام رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں، ثقہ ہیں، رجال توسی، رقم 5187 میں غالباً ان کا تذکرہ ہے۔ وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں محمد بن عیسیٰ سے۔ محمد بن عیسیٰ کو
رجال نجاشی میں ذکر کیا گیا شیخ القمیین امام رضا علیہ السلام اور امام تقی علیہ السلام کے یہ صحابی ہیں، اور 905 نمبر، راوی نمبر 905 ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن بکیر سے۔ ابن بکیر یہ امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، ثقہ ہیں، اور فہرست طوسی میں، شیخ طوسی کی الفہرست ہے، اس میں 464 نمبر پہ انہیں ثقہ قرار دیا گیا ہے۔ راوی رقم جو ہے راوی کا آپ 464 نکالیں فہرست طوسی میں تو عبداللہ بن بکیر کی وثاقت ادھر موجود ہے۔ عن زرارہ، یہ انتہائی جلیل القدر ہیں، رجال نجاشی رقم نمبر یعنی راوی کا جو رقم ہے وہ 463 ہے، 463۔ زرارہ بن اعین ان کا بہت تذکرہ وارد ہوا ہے کہ شیخ و اصحابنا، اور انہیں فی زمان ہی اپنے زمانے میں تمام شیعوں کے رئیس شمار ہوتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان للقائم غیبتاً، یہ حدیث ہم یاد بھی کر چکے ہیں، ان للقائم غیبتاً، قائم کے لیے غیبت ہے، قبل ان یقوم، قیام کرنے سے پہلے کیا ہے ان کا غائب ہونا ضروری ہے۔ انہ یخاف، انہیں خوف ہوگا، وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى بَطْنِهِ یعنی القتل، انہیں خوف ہوگا یعنی کہ پھر اپنے شکم کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا یعنی قتل کا خوف ہوگا۔ اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ خوف کسے کہتے ہیں، اور خوف کی 2 قسمیں ہیں، ممدوح خوف ہے اور مذموم خوف ہے، اور اللہ کی تدبیر کے تحت انسان کا اپنی جان کو محفوظ رکھنا اور اپنے آپ کو بلا وجہ نادانی کے طور پہ قدم بڑھاتے ہوئے ہلاکت کے حوالے کرنا مذموم عمل ہے، لیکن تدبیر الہی کے تحت اپنی جان کو بچانا ممدوح عمل ہے۔ بہرحال اس کی تشریح گزر چکی ہے، اور یہ حدیث مرات العقول میں بھی علامہ مجلسی نے موثق بلکہ کصحیح قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 19، حدیث نمبر 19 کی سند تیزی سے پہلے دیکھیں کہ محمد بن یحییٰ عن محمد بن حسین عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار، یعنی صرف 4 راوی ہیں۔ ایک کام اگر ہو سکے انشاءاللہ تعالی، یا ممکن ہے کوئی محقق نے انجام بھی دیا ہو، کہ روایات امام زمان علیہ السلام میں جو راوی ہیں ان کو بالکل جدا طور پہ ان کی تحقیق کی جائے، یعنی راویان وہ احادیث کے اندر جو راوی آئے ہیں۔ اور مثلا الکافی کی خوبی یہ ہے کہ یہ 1-2 واسطوں سے امام معصوم تک پہنچ جاتی ہیں۔ ایک واسطے سے امام عسکری علیہ السلام تک شیخ کلینی پہنچ سکتے ہیں، 2 واسطوں سے یا 1 واسطے سے امام نقی علیہ السلام تک، 2 یا 3 واسطوں سے امام رضا علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام، 4 واسطوں سے امام موسیٰ کاظم اور امام صادق علیہ السلام۔ صرف 4 راوی تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر بھی آپ دیکھیں محمد بن یحییٰ العطار مشائخ کلینی میں سے ہیں، جلیل القدر ہیں۔ نجاشی نے اپنے رجال میں 946 نمبر پہ ان کو ثقہ قرار دیا ہے، اور بیان کیا ہے کہ شیخ و اصحابہ فی زمانہ ثقۃ عین، عین کہتے ہیں کہ جو بارز اور بڑی شخصیت ہوتی ہے، آنکھیں چونکہ چہرے میں بالکل عیان نظر آتی ہیں اور اس کی اہمیت اور حیثیت بھی ہوتی ہے، تو جو بڑی بڑی شخصیات ہیں انہیں کہتے ہیں وجہن، جس سے مثلا آج کے دور میں جو ہمارے مراجع اعظام ہیں، رہبر معظم آیت اللہ سیستانی، ہم فوراً کہیں گے وجہن، یہ وجوہ ہیں، تشیع اگر دیکھنی ہے تو ان کو دیکھا جائے، نہ ملنگوں کو دیکھا جائے، ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ سید حسن نصر اللہ ہیں، اور انہی میں ایک ہوتے ہیں عین، وجوہ میں ایک ہوتے ہیں عین جن کی قدر و منزلت اور زیادہ بلند ہوتی ہے، مثلا رہبر معظم ہیں یا آیت اللہ سیستانی یا بقیہ مجتہدین میں۔ تو محمد بن یحییٰ العطار اس طرح کی شخصیت ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں محمد بن حسین ابی الخطاب، ان کے بارے میں نجاشی بیان کرتے ہیں 898 کے اوپر، جلیل من اصحابنا عظیم القدر کثیر الروایہ، کہ ہمارے انتہائی جلیل القدر یہ صحابی ہیں اور بہت قدر و منزلت تھی ان کی، اور کثرت سے روایت کو نقل کرنے والے ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں عن ابن محبوب، یہ حسن بن محبوب السراد ہیں، یہ بھی کوفی ہیں، ثقہ ہیں، رجال طوسی میں رقم نمبر 525 میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان اسحاق بن عمار، اسحاق بن عمار امام صادق و امام کاظم علیہم السلام دونوں کے راوی ہیں، اور دونوں کے صحابی ہیں، اور رجال نجاشی میں 169 رقم کے اوپر ان کو ثقہ قرار دیا گیا، اور شیخ فی اصحابنا، اور ہمارے اصحاب میں یہ بڑی ایک شخصیت تھی۔
اسحاق بن عمار کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا. آج ہم اس بات کے قائل ہیں کہ غیبتیں کتنی قسم کی غیبت ہیں؟ 2. ہمارے پاس کوئی صحیح سند روایت ہے اس موضوع کے اوپر جو ہم نے زندگی میں کبھی پڑھی ہو؟ ایک تو طالب علمی کا زمانہ اتنا طویل گزر گیا، کیا ہمارے پاس، یا یہ کہ چونکہ سب کہتے ہیں اسی لیے 2 ہیں، ہمارے لیے کون سی بات؟ حقیقت میں علمی تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ اور روایت ہو، عہد امامت سے قریب ترین یا اسی دور کی ہو کتاب، اور اس کی سند بھی قواعد علمیہ کے تحت تام ہو، اور ان میں سے یہی ایک روایت ہے. آئے اب روایت پڑھیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں للقائم غیبتان، قائم کے لیے کتنی ہیں؟ 2 غیبتیں ہیں. یعنی یہ کوئی اہل سنت میں چونکہ صحابہ سے دین لیا گیا ہے تو اس میں یہ والے خزانے موجود نہیں ہیں، اور وہاں پہ اہل سنت کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ مکتب تشیع میں جو عمومی یہ نظریات پائے جاتے ہیں اس کی بنیاد صحیح سند احادیث مبارکہ ہیں الکافی اور دیگر کتب میں، جو اسی دور کی بخاری، مسلم، مسند احمد بن حنبل اور اسی دور کی 3ری 4تھی صدی ہجری کی کتابیں ہیں. وہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں للقائم غیبتان، قائم کے لیے کیا ہیں؟ 2 غیبتیں ہیں. احداہما قصیرۃ، دونوں میں سے ایک کیا ہے؟ چھوٹی، قصیر ہے. والاخری طویلۃ، اور دوسری کیا ہے؟ بڑی ہے. الغیبۃ الاولی لا یعلم بمکانہ فیہا الا خاصۃ شیعتہ، جو پہلی غیبت ہے اس پہلی غیبت میں، فیہا یعنی پہلی غیبت میں، لا یعلم بمکانہ، ان کے مکان کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، کوئی نہیں جانتا ہوگا. پہلی غیبت کے میں امام علیہ السلام کی جگہ کو کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا الا خاصۃ شیعتہ، خاص ان کے شیعہ، جیسے نواب اربع. اس کے ذہن میں انشاءاللہ ارادہ ہے کہ نواب اربع کا آپ کی خدمت میں تعارف کرایا جائے، کیونکہ غیبت اولیٰ میں الا خاصۃ شیعتہ ہی تذکرہ ہے. اس دور کے افراد کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، یعنی اس دور کی بڑی بڑی شخصیات کو. آج کے دور میں مثلا آپ یہ کہہ لیں 1950 سے لے کے 2020 تک اگر کسی نے تشیع کو جاننا ہے تو کن کی طرف رجوع کرے گا؟ موسیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ رہبر معظم ہیں، شہید باقر الصدر ہیں، شہید مطہری ہیں، شہید بہشتی ہیں، آیت اللہ خوئی ہیں، آیت اللہ محسن الحکیم ہیں، آغا حسن نصر اللہ ہیں، شہید عباس موسوی ہیں. یہ بڑی بڑی شخصیات ہیں، لیکن اگر کسی کو ان میں سے کسی کا علم نہ ہو، وہ جان سکتا ہے آج کے دور کی تشیع کو؟ کیا حوادث ہوئے؟ کچھ اس سے نہیں پتہ. حزب اللہ کیا ہے، انقلاب اسلامی کیا ہے، کس طرح سے شیعوں کے اوپر تشدد اور قتل و غارت کی گئی، کیسے مبارزہ استعمار سے ہوا، جان سکتا ہے. یہ نقطہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی مہدویت کے موضوع کو جاننا چاہتا ہے، اس کو 260 ہجری سے لے کے کم سے کم 460 ہجری تک، یہ تقریباً 200 سال بنتے ہیں. ان 200 سالوں کی معلومات اشخاص کے طور پہ ہونی چاہیے، کون بڑی بڑی شخصیات ہیں، اور مطالعہ کرتے ہیں. اہل سنت میں یہ عام ہے، کیونکہ وہ حدیثیں پڑھتے ہیں، وہ حدیثوں کے آپ جتنے بڑے نام لیتے ہیں وہ اسی دور کی شخصیات ہیں. ترمذی ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، احمد بن حنبل ہیں، یا اس طرح دیگر بزرگان ہیں اہل سنت کے، انہوں نے اس کو اجاگر کیا. ہمارے ہاں بھی بعض شخصیات کے نام ہر ایک کو آتے ہیں. شیخ صدوق ہیں، شیخ محمد بن یعقوب کلینی، شیخ مفید، شیخ توسی. لیکن جیسے محمد بن یحییٰ العطار، اب محمد بن یحییٰ العطار کے بارے میں ہمیں نام ملے تو وہاں پہ ہم زمانے کو صحیح نہیں جان سکیں گے. اور ان جیسی شخصیات میں جب محمد بن یحییٰ العطار ہیں، یا اسی طریقے سے حمیری موجود ہیں، یا دیگر بزرگان ہیں، ان میں نواب خاصہ کی پھر کیا قیمت ہے، تو وہاں پہ نواب خاصہ کی عظیم منزلت سامنے آتی ہے. بہرحال اس روایت کے اس حصے کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ الغیبۃ الاولی، پہلی غیبت کیا ہے؟ لا یعلم بمکانہ فیہا، کہ اس غیبت اولی میں ان کی جگہ کو کوئی نہیں جانتا ہوگا الا خاصۃ شیعتہ، ان کے مخصوص شیعہ فقط جانتے ہوں گے. مخصوص شیعہ جو ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم اگلے اس درس میں پڑھیں گے. اور ہم یہ جان چکے ہیں کہ ہم نے گزشتہ درس کے ذیل میں اس کو ملاحظہ کیا تھا کہ بعض روایات میں بلکہ آیا ہے
کہ کاتب امام زمان علیہ السلام بھی اس دور میں مشخص طور پہ الگ سے موجود تھے۔ بہرحال ہم اسی کے خاصہ توشیعات ہی کہ اگر موضوع مکمل طور پہ آمادہ ہو سکا تو آپ کی خدمت میں نواب اربع اور بعض دیگر شخصیات کو ذکر کیا جائے گا۔ والاخری، تاکہ یہ حدیث پوری ہو جائے، بقیہ شرح اگلے درس میں کی جائے گی۔ والاخری، غیبت دوم کون سی ہے؟ لا يعلم بمکانہ فیہا الا خاصۃ موالی ہے۔ پہلی میں ہے خاصۃ شیعتہ، اور وہ جو اخرى ہے غیبت دوم، لا يعلم بمکانہ فیہا، کہ اس غیبت دوم میں جو کہ طویل ہے، غیبت طولانی ہے، اس میں امام زمان علیہ السلام کے مکان کے بارے میں نہیں کوئی جانتا ہوگا سوائے ان کے خاص موالی حضرات کے، خاص موالیوں کے، خاص ان سے جو محبت اور بڑی شدت سے ان سے تعلق قائم کرنے والے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے؟ آیا امام زمان علیہ السلام کے ارد گرد کچھ افراد موجود ہیں یا تنہا ہیں؟ گزشتہ ایک حدیث بھی گزر چکی ہے پیچھے، اس کے مطابق کتنے افراد تھے؟ 30 افراد امام زمان علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں تاکہ وہ تنہائی کو دور کرے، اور ادھر بھی تنہائی کی قسمیں کی گئیں۔ ہمارے لیے ایک تنہائی ہے کہ جس میں اگر کوئی بندہ ہو تو وحشت زدہ ہونے لگ جائیں گے، لیکن الہی شخصیات جو ہیں وہ تنہائیوں میں قرب الہی کی منازل پہ فائز ہوتے ہیں، وہ قرآن سے مانوس ہیں، وہ اللہ کے ذکر سے مانوس ہیں۔ تو یہ آپ روایات کو جمع کرتے جائیں، کیونکہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ آیا ملاقات امام زمان علیہ السلام ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی آج کے دور میں۔ بعض ایسے بزرگان ہیں کہ جو مطلقاً انکار کرتے ہیں، اگرچہ اکا دکا ہی ہیں، اور یہ بات درست بھی نہیں ہے، اور بلکہ شیخ عاصم محسنی رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے معروف مجتہد اور محدث ہیں، اور اپنے مبنا کے اوپر وہ متشدد شمار ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہزاروں احادیث میں سے اپنے مبنا کے تحت جن حدیثوں کو قبول کیا صحیح سند کے اعتبار سے، وہ آپ سمجھیں کہ 70,000 میں سے فقط 20,000 ہیں تقریباً، یا ممکن ہے 15,000 ہوں۔ وہ ملاقات امام زمان علیہ السلام کے اوپر اس قدر محکم عقیدہ رکھتے تھے اور دلیل بھی دیتے تھے، کیونکہ وہ بدون دلیل بات اصلاً مانتے ہی نہیں کسی چیز کی، حدیث کے دائرے میں، کہ میں نے تواتر کے ساتھ، کہ جن کے خود وہ نجف میں زندگی بسر کی ہے، کہتے ہیں نجف میں میں جن افراد کو جانتا تھا اور ان کے 24 گھنٹے کی میرے پاس سامنے ان کی زندگی ہوتی تھی، اور ان کی پاکیزگی اور طہارت اور ان کے بلند مرتبت ہونے سے میں انتہائی متاثر تھا۔ ان کے تواتر کے ساتھ افراد نے کہا کہ ہم نے امام زمان علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ کہتے ہیں میں نے خود بہت ساری کوشش کی، یہ شخصی طور پہ میں نے سوال جواب ان سے کیے، وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے خود کوشش کی لیکن میں نہیں موافق ہو سکا اس مسئلے میں، یعنی اعمال انجام دیے اپنے طور پہ، جیسے ایت اللہ مرشی نشوی کا معروف واقعہ، لیکن یہ وہ ہیں کہ جو ملاقات کر کے ختم، ایک جھلک امام زمان علیہ السلام کی انہوں نے دیکھی، زیارت کا شرف حاصل کیا۔ ہم ادھر جو پڑھ رہے ہیں کہ ان کے مکان کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ مثلا ایک واقعہ سید علی قاضی طباطبائی کا، کیونکہ سید علی قاضی طباطبائی ان بزرگان میں سب سے بارز اور سب سے بڑی شخصیت ہے۔ آتش ان کی کتاب ہے اور معروف کتاب ہے، اس میں بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ استاد اخلاق تھے۔ اسی کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ختم کرتے ہیں۔ یہ صرف میں آپ کی خدمت میں شرح کے طور پہ بیان نہیں کر رہا، صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ان روایتوں کو، یہ روایتیں پڑھتے ہوئے جمع ہو سکتی ہیں، وَإِلَّا یہ آپ ان کے الفاظ سے اسے نہیں ڈھونڈ سکتے، کیونکہ یہاں پہ جو الفاظ آئے ہیں وہ کوئی اور ہیں، پچھلی حدیث میں جو گزرے ہیں وہ کوئی اور ہیں، اس لیے آپ احادیث کو جمع کریں، اور پھر سب میں سندی تحقیق بھی نہیں ہو سکتی فوراً، اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جمع ہوتی ہیں۔ اس بات کو کہ ان کی جگہ کو بعض موالی خاص شیعہ ان کے جانتے ہیں، لیکن اگرچہ وہ شیعہ نواب اربعہ کے درجے پہ نہیں پہنچے ہوئے، کیونکہ نواب اربعہ کا تعین امام عسکری علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام دونوں نے خود کیا تھا۔ ان کو موالی کا لفظ استعمال کرنے کی ممکن ہے کہ یہ حکمت ہو کہ یہ لوگ اپنی پاکیزگی سے ایسے درجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ان اپنے تک پہنچنے کی رکاوٹیں ان سے ہٹا دیں۔ سید علی قاضی طباطبائی کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں صرف ذکر کروں کہ آتش کتاب میں لکھا ہے، استاد اخلاق تھے، معروف شخصیت تھے،
تو ایک ان کے پاس عالم دین آئے، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو امام زمان علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا بالکل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں چاہوں، کہتے ہیں آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی چلو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، کل میں اس ٹائم آؤں گا تو پھر میں چلوں گا۔ تو وہ اپنے طور پہ آمادہ ہو کے وہ آئے، اب چل پڑے دونوں۔ وہ نکلے نجف سے باہر گئے مثلا کوفہ کی طرف، کوفہ سے باہر گئے یا کس طرف چلے یہ نہیں ذکر، تو بنجر ایریا علاقہ شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں اب جیسے جیسے وہ قدم بڑھاتے میرے اوپر خوف طاری ہونے شروع ہو گیا، عجیب سا ایک سناٹا، عجیب سا ایک ویرانی، اور بالکل گمنام کوئی جگہ، اور وہ جا رہے ہیں۔ تو میرے حوصلے وہ دیکھ رہے تھے کہ پست پڑ رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ اپنے آپ کو باہمت رکھو، ابھی آگے سفر ہے ہمارا، کافی ہے سفر۔ کہتے ہیں میں تھوڑا آگے گیا تو ان کے پاؤں پڑ گیا کہ نہیں، میں نے نہیں زیارت کرنی، مجھے آپ واپس ہی لے جائیں، مجھ میں اور حوصلہ نہیں ہے۔ یعنی ایک خوف طاری ہونے لگ گیا ان کے وجود پہ، یعنی ان کے نفس جو ہے وہ ارتقائی طور پہ اتنا نہیں تھا کہ وہ مراحل طے کر سکیں۔ لیکن یہ عمل جو سید علی قاضی طباطبائی کا ہے، اس سے یہ پتہ لگتا ہے یہ ان موالی میں سے تھے کہ جو جانتے تھے کہ مکان کہاں پہ ہے امام زمان علیہ السلام کا۔ تو سید علی قاضی طباطبائی کی ضرور آپ حالات زندگی پڑھیں، اور اس میں ہمارے پاس صحیح سند روایات بھی ہیں کہ جو جتنی عظمت کے اوپر ہے وہ اتنا ہی فقر اور غربت اور ویرانی میں نظر آئے گا۔ ہم ایک حدیث پڑھ چکے ہیں کہ جس میں جو غربت کی اوج پر ہے، اللہ سے سب سے قریب بندہ وہ ہے کہ جو غربا میں ہے۔ عمرہ میں بھی اللہ کے قریب بندے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن مقابلہ کرنا ہے زیادہ قریب کون ہے تو پھر غریبوں میں ہی ہوگا۔ اولیاء خدا غریبوں میں ملتے ہیں، لیکن یہ تصور بھی نہیں بٹھانا کہ جس کے وجود پہ کوئی لباس نہ ہو کوئی یہ سب سے زیادہ قریب ہے اللہ کے۔ جیسے پاکستان میں بعض بدن میں کچھ ہوتا نہیں ہے اور پھر رہا ہوتا، پاگلوں کی طرح کہتے ہیں مجذوب ہے، وہ شیطان میں تو مجذوب ہوگا، اللہ کا مجذوب ایسا نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ تو لیکن اس کے باوجود ویرانوں میں، غربت میں اولیاء کے جوہر کھلتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بقیہ حدیث کی شرح آپ کی خدمت میں ذکر کی جائے گی۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔